السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، افواہیں سیاست کا حصہ ہیں اور ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے۔ جب کہیں سے کوئی بھی اطلاع آتی ہے تو اس پر یقیناً ہمیں توجہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ افواہ ہوتی ہی ایسی ہے اور بہت سے لوگ صرف اسی کام پر لگے رہتے ہیں کہ افواہیں اڑائی جائیں۔ لیکن کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس کو افواہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے یا اسے اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ یہ افواہ ہے، وہ افواہ نہیں رہتی، وہ حقیقت ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اب سے ٹھیک 1 سال پہلے فروری کے مہینے میں سن 2021 میں یہ ایک افواہ تھی کہ راجہ بشارت صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ راجہ بشارت صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر اس کو اس خبر سے جوڑا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب راجہ بشارت صاحب سے ناراض ہوئے، اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ان تمام معاملات کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا اور وہاں پر چیزیں طے ہو چکی ہیں اور راجہ بشارت صاحب نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے۔ لیکن وہ افواہ تھی، وہ خبر درست ثابت نہیں ہوئی، اور کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خبر اڑا دی جاتی ہے، اڑانے کے بعد اگر وہ ہونا بھی ہو تو پھر وہ ویسے نہیں ہوتا یا بالکل ہی نہیں ہوتا۔ پھر گزشتہ سال یہی فروری کے مہینے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، اس سے پہلے یہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سے اتنے لوگوں نے ملاقات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو جنوبی پنجاب سے ہیں، انہوں نے سپورٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پھر کچھ لوگ جا کر حمزہ شہباز سے ملے ہیں، کچھ نے مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے، کچھ نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو لایا جائے گا یہ پنجاب میں لایا جائے گا، لیکن وہ بھی نہ ہوا۔ پی ڈی ایم 2019 سے متحرک ہے، بیچ میں فیزز آتے رہے ہیں، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن اور کبھی بالکل ہی خاموشی، اور اب ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، مارچ کے احتجاج کی کال دی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی علیحدہ سے کال دی ہوئی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے، وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے آج یہ کہا کہ جی اکٹھے کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے اور ضرور کریں، اپنے شوق پورا کر لیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ احتجاج ہوگا تو یہ احتجاج کیجئے، لیکن اگر جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں پر قانون حرکت میں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت سے یہ سننا ہم نے شروع کر دیا کہ جی بس یہ تو کبھی بھی گئے، اور ابھی کچھ دن پہلے یہ بھی کہنا شروع کر دیا بس جب دنوں کی بات ہے تو عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، 5 سال اپنی مدت پوری کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 5 سال کی اپنی مدت پوری کریں گے۔ تو یہ سب افواہیں ہیں یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ صدارتی نظام کی بھی جو بات ہو رہی ہے اور ابھی یہ جو دوبارہ سے عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا پی ایم ایل این اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیز مل کے اکٹھے ہو کر یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں ہمارے گیسٹ کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ندیم قریشی صاحب نے۔ ندیم قریشی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا علی گوہر بلوچ صاحب نے۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شہادت اوان صاحب نے۔ شہادت اوان صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے ابتدائیہ میں جیسا کہ میں نے شیخ رشید احمد صاحب کی آج کی گفتگو کا حوالہ دیا، تو پہلا سوال پوچھنے سے پہلے جو کہ میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھوں گا، میں چاہوں گا کہ مختصراً سن لیا جائے کہ آج شیخ رشید احمد صاحب نے کیا کہا۔ جس اپوزیشن کا انجن دھواں دے رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، آ جائیں بھائی، شوق پورا کر لیں۔ کیا کریں گے آپ؟ عدم اعتماد، اپنا منہ دیکھیں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ فنانس بل میں آپ کے 12 کم تھے، آپ کے 25 ووٹ کم ہوں گے اگر آپ نے عدم اعتماد کی بات کی۔ آپ کے 25 ووٹ کم ہوں گے اور آپ کا انجن دھواں مار رہا ہے، اور اپنا منہ دیکھیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ نے سنا شیخ رشید احمد صاحب نے کیا کہا؟ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرتے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کا جواب مل گیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شیخ رشید صاحب ویسے تو مطلب ہے کہ ایک کرائے کے ترجمان ہیں، لیکن ان کا کرایہ بہت زیادہ ہے، پرابلم یہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بھی پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے برسر اقتدار آئے، اس کے یہ وزیر بننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ زبان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں زبان کی کھٹی کھانا، یہ زبان کی کھٹی کھاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہمیں دھواں بتا رہے تھے، آپ کا دھواں تو اس وقت بھی نکل گیا تھا جب آپ نے ضمنی الیکشن میں سے 14 میں سے 13 سیٹیں ہاری ہیں، تب بھی آپ کا دھواں نکلا۔ پھر آپ کا دھواں شیخ رشید صاحب کا اس وقت بھی نکلا جب کنٹونمنٹ بورڈ میں یہ پنجاب میں مطلب ہے کہ بہت بری طرح سے نون لیگ نے کلین سویپ کیا، اور اس کے بعد دیگر صوبوں میں بھی یہ تمام میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی ہار گئے۔ پھر شیخ رشید صاحب کا دھواں اس وقت بھی نکلا اور پی ٹی آئی کا
جب پرویز خٹک کے حلقے سے ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور پھر کراچی کی سیٹ کے اوپر جس پر واڈا صاحب نے جو چھوڑی تھی ادھر بھی ان کا دھواں نکلا. پوری دنیا نے دیکھا کہ جب یہ چھٹے نمبر پر آیا اور کراچی کی عوام نے ان کو کک آؤٹ کیا. تو ان کا دھواں کہاں سے؟ وہ دھوئیں شیخ رشید صاحب کو نکلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. نہیں وہ یہ کہیں گے جی ہم نے وہ دھواں اپنا سنبھال کے رکھا ہوا تھا کشمیر کے الیکشنز کے لیے اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کے لیے، وہاں پر پھر آپ نے چیک کیا کہ ہمارے انجن میں کتنا دھواں ہے. نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جو کشمیر کا الیکشن تھا، اگر ویسے تو اس کی دھاندلی مطلب ہے کہ اس کی دھاندلی تو آپ نے صاف دیکھا کہ ہماری سیکورٹی ایجنسی کی گاڑیوں کے اوپر ان کے ایجنٹس اور عملہ آ رہا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے جو وزیر ہیں ماشاءاللہ علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے جس طرح سے پیسہ تقسیم کیا، پھر بھی اس دھاندلی کے بعد ان کے 6 لاکھ ووٹ تھے پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے 5 لاکھ ووٹ تھے. مطلب یہ میں آپ کو دھاندلی کے بعد کے حالات بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اس ملک کے ساتھ ہم علی ممتاز کا عرصہ دراز سے کھلواڑ یہ ہوتا آ رہا ہے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں. اور رہ گئی بات یہ کہ عدم اعتماد کی بات، دیکھیں عدم اعتماد کے اوپر ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے مطلب جوائنٹ اپوزیشن انکلوڈنگ پیپل پارٹی ابھی تک باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، تجاویز چل رہی ہے. لیکن اس حکومت کی ناقص کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، حالانکہ ہماری جو مسلم لیگ نون پارٹی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل جس بھور میں پاکستان پھنس چکا ہے، جس بھور میں پاکستان کی معیشت پھنس چکی ہے، جس بھور میں پاکستان کی سیاست انتشار ٹھیک ہے، لیکن علی گور بلوچ سے بھی تحریک عدم اعتماد کی بات تو پچھلے سال بھی ہو رہی تھی. آپ نے اگر لے کر آنا ہے تو آپ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب میں لے کر آئیں نہ، کیوں نہیں لے کر آتے؟ سر میری گزارش سنیں، میں اسی طرف آپ کی بات بتانے لگا تھا کہ اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کا حل ایک ہی بات میں ہے کہ جنرل الیکشن ہو پاکستان میں، منصفانہ الیکشن ہو، جو ایلیمنٹ جو ہیں وہ دھاندلی کرتے اور کرواتے ہیں وہ اپنی مطلب ہے کہ پوری قوم سے اس بات پہ معافی مانگے، معذرت کرے اور اپنے گریبان میں جھانکے، اور پاکستان مزید نقصان کا متحمل نہیں سر ہو سکتا. پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے یا نہیں ہے، صرف وفاق پر فوکس ہے؟ اگر میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر مطلب ہمارے نون لیگ کی تو اکثریت سامنے ہے، پیپل پارٹی کے ووٹ بھی ظاہر ہے، اگر پیپل پارٹی والے ملیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ووٹ چاہیے نا. نمبر آف ووٹ ادھر اتنے نہیں ہیں، اور اگر نمبر آف ووٹ پورے ہو گئے تو میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. اب اپوزیشن کی پارٹی اس پر غور کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں ندیم قریشی، آپ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کر رہی ہیں، دوسری طرف ندیم قریشی صاحب نے آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جگہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے. پچھلی بار شاہ محمود قریشی صاحب کی تصویر تھی، ندیم قریشی صاحب نے لگائی ہوئی، اور میں نے تب یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا، اور اب یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں تصویر لگا کر کہ ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ندیم قریشی صاحب. ندیم قریشی صاحب آواز جا رہی ہے آپ کو؟ مجھے بڑی کم آپ کی آڈیو، میں کچھ نہیں سن پایا آپ کو. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ بہت کم والیوم، پہلے بالکل ٹھیک تھا. میں ذرا تھوڑا سا اونچا بولوں پھر ٹھیک ہو جائے گا. جی میں سپیکر اونچا کر دوں؟ شہادت اوان صاحب کی طرف جاتے ہیں جی، پھر اس کے بعد ندیم قریشی صاحب کی طرف جائیں گے. شہادت اوان صاحب، آپ یہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ سے دیکھیں کہ متفقہ طور پہ اپوزیشن جو کچھ بھی لا عمل طے کرے گی تو میں تو ڈیفینیٹلی اسی کے حق میں ہوں گا. باقی آپ نے پہلے جو ہے علی گور بلوچ صاحب سے یہ پوچھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب تو ہر وہ بات کہیں گے کہ جو عمران خان چاہتے ہوں گے. اس وقت موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ مہنگائی کے جن سے بچنے کے لیے اور آنے والے بجٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے خود سیاسی شہید بننے کے لیے کوشش میں ہے. یہ تو بات آپ ایگری کریں گے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے، ڈیلی آپ دیکھتے ہیں ایک نہ ایک جو ہے کوئی نہ کوئی پیٹرول کا، ڈیزل کا،
جو لوگوں کی عام ضروریات کی اشیاء ہیں ان کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی منی بجٹ جو ہے آ جاتا ہے. یہ بڑے والے منی بجٹ جو ابھی آیا ہے جس میں 17% انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے سیل ٹیکس جو ہے وڈرا کیا ہے, اس کا ابھی اس کو ان کو معلوم ہے کہ اس کے جو ہے سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات جو ہیں وہ آنے والے ہیں. اور بات یہ ہے کہ روزانہ جو ہے لوگوں کی توجہ کسی اور طرف ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات جو ہے کوئی نہ کوئی افواہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پبلک جو ہے اس کی توجہ مہنگائی سے ہٹ کر کسی اور طرف لگ جائے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں اس پہ تو حکومت توجہ دے نہیں پا رہی. شیخ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وزیر داخلہ ہیں, لیکن ملک کی جو صورتحال ہے اس سے بھی تو آپ دیکھیں اسلام آباد میں دن دہاڑے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ مارے جا رہے ہیں. وہاں کے جو اہم سیکٹرز ہیں ان میں روزانہ کی ڈکیتیز جو وہ ہو رہی ہیں. اس وقت جو ملک جو اس دہشت گردی کا واپس شکار ہو رہا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں, بعد میں کہہ دیتے ہیں ہمیں پہلے سے اطلاع تھی لیکن ہماری لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں. بھائی بات یہ جو مین آپ کا کام ہے وہ کریں. آپ جس طریقے کا ہمارے وزیر داخلہ صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں کسی بھی سیاستدان اور اتنے اہم عہدے پر کسی آدمی کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے جو بھی کوئی اگر کوئی لیڈر ہے ہمارا کوئی وزیر ہے تو اس کا امپریشن تو ایٹ لیسٹ صحیح ہونا چاہیے. لیکن سارے انٹیریئر منسٹرز ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے, رحمان ملک صاحب بھی کرتے رہے ہیں, چودھری نثار صاحب بھی کرتے رہے ہیں. دیکھیں جی رحمان ملک صاحب نے یہ کسی کو کبھی جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کا چیلنج کرنے والی جو بات ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں رحمان ملک صاحب جو ہے بڑے ہمبل آدمی تھے, انہوں نے کبھی بھی اپوزیشن کو اس طریقے سے للکارا نہیں ہوگا. تو میں اسی وجہ سے مجھ جیسا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی کی جو موجودہ گورنمنٹ کا ایک اہم وزیر ہے اس کا اپوزیشن کو للکارنا اور بلانا, اس کا مطلب وہ ان کو انوائٹ کرتا کہ خدا کے واسطے آگے آؤ کہ نو کانفیڈنس کرو یا کسی قسم کا کوئی نہ کوئی دھرنا کوئی نہ کوئی تیار ہے نو کانفیڈنس کے لیے. دیکھیں جی بات تو سنیں آپ. بات یہ ہے کہ ملک صاحب میں آپ کو اپنا علی ممتاز صاحب میں آپ کو گزارش کروں, میں نے آپ کو پہلے 2 منٹ میں کہا کہ اپوزیشن جو ہے ہر چیز کو آبزرو کر رہی ہے, وہ صورتحال دیکھ رہی ہے, حکومت خود اس وقت گرتی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی جو ہے سوچ بچار جو ہے یقیناً وہ تو ہر آپشن پہ سوچ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کی ان سے گلو خلاصی ہو, لیکن اب اپوزیشن یہ محسوس کر رہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اپنے وزن سے خود گرتی لڑکھڑاتی دکھائی دے رہی ہے اور عوام جو ہے جو کچھ محسوس کر رہے تو اس میں اپوزیشن جو ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ حکومت نے خود اپنے ساتھ کر ڈالا ہے. ندیم قریشی صاحب امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز اس بار آ رہی ہوگی. جی آ رہی ہے ندیم قریشی صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں. جی ندیم قریشی صاحب, میں نے آغاز میں جب آپ سے گفتگو شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا ماشاءاللہ اس دفعہ عمران خان صاحب کی تصویر آپ نے پیچھے لگائی ہوئی ہے, پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی, تو آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میرے گھر کا ڈرائنگ روم ہے, اس میں شاہ محمود صاحب کی بھی تصویر ہے, اس میں عمران خان صاحب کی تصویر ہے, اور وہ بعض اوقات فریم کی بات ہے. پچھلی بار فریم شاہ محمود قریشی صاحب فریم میں تھے, اس دفعہ عمران خان صاحب فریم میں ہیں. نہیں وہ دوسری سائڈ تھی, اس سائڈ پہ سائڈ بدل لیا آپ نے, شاہ محمود صاحب سائڈ بدل لیا آپ نے. اچھا سنیں تو صحیح حضور ضلع سبحانی, یہ آپ سب لوگوں کو یہ شوق کیوں ہے کہ سائڈ بدلی جائے؟ شاہ محمود صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو, ایک ہی پارٹی کے چیئرمین وائس چیئرمین ہے, اور میرے دونوں لیڈرز ہیں. وہ تصویر شاہ محمود صاحب میں بھی آپ کو عمران خان نظر آئیں گے اور عمران خان کی تصویر میں بھی آپ کو شاہ محمود نظر آئیں گے. نہیں وہ اس لیے تھا نا, شاہ محمود قریشی صاحب ابھی پچھلے دن میں بات چل رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں, تو آپ کی اس تصویر لگانے سے ایک میسج بھی جا سکتا ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ شاہ صاحب آپ بالکل ہمارے لیڈر ہیں, وائس چیئرمین ہیں, لیکن میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھتا ہوں, کسی اور کو نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری جماعت پہ تفرقہ پیدا کروائے, ہماری جماعت پہ ڈفرینسز کروائے, ایسا قطع نہیں ہے. شاہ محمود صاحب نے 12 کا, اور میں شاہ محمود صاحب میرے ایم این اے بھی ہیں, میں ان کے ساتھ ہی منتخب ایم پی ہوں, میں کئی سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں نے ان سے زیادہ ڈسپلن, آرگنائز اور محنتی انسان نہیں دیکھا. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں یا گلی کوچوں میں ان کو کام کرتا دیکھ لیں, تو انہوں نے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کو ہمیشہ فالو کیا. یہ ہماری چونکہ اپوزیشن کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے, ان کے پاس ایک چورن ہے مہنگائی کا,
वही ब्रांड ये बेच रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, या वो हमारी जमात के हवाले से मुख्तलिफ कयासाइयां करके, मुख्तलिफ स्पेकुलेशन करके लोगों को डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अच्छा, अब अगर आप समझते हैं महंगाई जो है वो सिर्फ एक वाहिद इशू है, तो फिर उसको एड्रेस भी कर देना ताकि ये जो ब्रांड है अपोजिशन का, ये ब्रांड आपके पास आ जाए, मतलब आप अवाम को इस बात पर कायल कर सकें, या उनके लिए जो रिलीफ आपने फराहम करनी है वो रिलीफ दे सकें आप उन्हें। देखिए अली साहब, ऑलरेडी रिलीफ है, सिर्फ रिलीफ नहीं है, हर शोबे में कोशिश की जा रही है कि आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलात को कम किया जाए। लेकिन जो मुल्क 18 अरब रुपए का एडिबल ऑयल खुर्दी तेल इंपोर्ट करता हो, चाइना, मैं बारहा कहता हूँ, मलेशिया और इंडोनेशिया के आप 2017 के रेट ले लें, ऑयल के आज के रेट ले लें, अगर ये पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले काम शुरू किया जाता तो यहाँ की एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया जाता, यहाँ जो ऑयल सीड्स हैं वो बनते हैं, तो हमारी ये खुर्दी तेल की जरूरत है मुल्क में पैदा होती। और सर यहाँ तो कर्जे लेकर मेट्रोज और मोटरवेज, चलें आपको अगर 10 साल दे दिए जाएं तो फिर आप कर देंगे, सब तब्दील कर देंगे, वो तब्दीली आ जाएगी जिसका आपने कहा था। ये जो बिलियंस ट्री लग रहे हैं, और जो वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर में आपकी हो रही है, जिस तरह से आपकी 5 क्रॉप, देखे अली, मैं नहीं, आपको 10 साल दे दिए जाएं, 10 साल। मेरी सुन तो लेना, मैं महंगाई को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। महंगाई एक ग्राउंड रियलिटी है। जब प्राइम मिनिस्टर उसको ओन करते हैं तो मैं कौन होता हूँ, और फिर मैं तो करता भी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट हूँ। मैं तो खुद महंगाई का विक्टिम हूँ। मैं भी पेट्रोल 150 रुपए में डलवा रहा हूँ। तंग है ना आप भी, तंग है ना आप भी। जरूर यकीनन। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आप में भी कोई एक नूर आलम खान या अहमद जवाद है या नहीं है? अच्छा, आपको अगर आपके ये जो जज्बात का बहता हुआ समंदर है, इस पर अगर कंट्रोल रख सके और मुझे सिर्फ 120 सेकंड दे, जैसे आपने अली गौर बलोच साहब को दिया, जैसे सेनेटर शाहिद साहब को दिया, तो मैं भी अर्ज करूंगा। देखिए, एक ग्राउंड रियलिटी की मुश्किलात अगर है, आपको भी फेस करनी है, मुझे भी फेस करनी है। हमने देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट इन सारे मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रही है या नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो उसके इंशाल्लाह असरात बेहतर आएंगे, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोगों का एतबार इस बात पर बढ़ रहा है। अगर आज हम इस आर्जी महंगाई का शिकार है, ये कोविड के बाद पूरी दुनिया में ये फ्लैश आया है। आप सिर्फ यूके फोन करके किसी शख्स से पूछे, और मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, कि 2018 में यूके में, लंदन में, मैनचेस्टर में एक आम बरतानवी की इलेक्ट्रिसिटी का वीकली बिल कितना आता था? वहां बिजली का बिल हफ्ते का आता है या महीने का आता है, आज का बिल क्या आता है? ये जरा कंपैरिजन करेंगे तो लोगों को अंदाजा होगा। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ इस अपोजिशन को, जब कोविड की वबा थी, जब पूरा मुल्क लॉकडाउन में था, जब करोड़ों लोगों के भूख से मरने का खतरा था, ये सब अपने घरों के ड्राइंग रूम में मास्क लगाकर बैठे हुए थे। चलिए अली गौर बलोच साहब की तरफ जाने से पहले बता दें, ये तहरीक अदम एतमाद की जो बातें हो रही हैं, ये आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ बस हसरतें हैं? देखिए, मैं तो इनको हसरतें समझूंगा। और जैसे आपने शेख रशीद साहब की बात का पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इनकी हम तो अराकी का समझिए ना, हमारे साथ ये लोग बैठे होते हैं, इनके सारे हमारे कुलीग्स हैं, वो भले PMLN से हो या पीपल्स पार्टी से हो। आप यकीन करें, जितने नाराज अपनी लीडरशिप से इनके दोस्त हैं ना जी, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। वो कहते हैं जी हमें ये मुल्क में जद्दोजहद का मशवरा देते हैं, खुद ये लंदन के नरम गर्म मौसम में खाने खाते हैं। हमें ये कहते हैं कि जी गरीब की बात करो, खुद ये हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में बड़ा हाउसेज बनाते हैं। हमें ये कहते हैं गरीब भूख से मर रहा है, खुद ये अरबों रुपए के एसेट बनवाते हैं, वो इवन फील्ड में हो, वो सरे महल हो, वो शुगर मिल्स हो, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो। तो मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी लीडरशिप से इनके वर्कर का रास्ता नहीं है। ये लीडरशिप सिर्फ टीवी पर बैठकर लोगों को भाषण दे रही है। ये अदम एतमाद की अटेम्प्ट करे, इन्होंने 3.5 साल में मॉरल और इमॉरल हर साजिश की है। मतलब जब वीडियो क्लिप्स आते हैं, ऑडियो क्लिप्स आते हैं मीडिया मैनेजमेंट के, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलें, आपने कहा कि इनका अपने वर्कर्स से राब्ता नहीं है। मैं इस पर एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन ये अगले राउंड में पूछूंगा। अभी अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ जाता हूं। आप शायद समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आऊंगा बाद में उसकी तरफ। अली गौर बलोच साहब, ये हसरतें हैं आपकी, नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं ये हसरतें और हसरतें रहनी है। देखिए, नदीम कुरैशी साहब की बात सुनकर मुझे तो यकीन करें बड़ा ताज्जुब होता है। दोस्त है मेरे, अच्छे वर्कर हैं, मैं इनको सियासी तौर पर किसके अच्छे वर्कर हैं? मतलब पॉलिटिकल वर्कर की डेफिनेशन होती है, वो किसी भी पार्टी में हो। मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि वो रटी रटाई बातें करते हैं या टॉक शोज में आकर। मैं तो मेरी कोशिश तो होती, बंदा दूसरों से सीखता है। कोई ये ऐसी बात करे
مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی ندیم قریشی صاحب بتا رہے تھے مہنگائی کے اوپر بھاشن دے. اب دیکھیں ان کا وہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کے عوام خریدنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں چیز مہنگی ہے, فلاں ملک میں فلاں, پاکستان بڑا سستا ہے. بھائی اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جو عام آدمی ہے, جو مزدور ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے مزدور کو صحت کی کون سی سہولتیں میسر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان ممالک میں جو ایجوکیشن کی سہولتیں ان کے بچوں کے لیے کس طرح کی ہیں؟ تو آپ اس کا کمپیریزن پاکستان سے, پاکستان میں پر سر صحت کارڈ دیا نا سر, لانچ کیا صحت کارڈ. سر بات سنیں علی ممتاز, یہ صحت کارڈ آپ کو جو ہے نا یہ ٹویٹر اور فیس بک پر ہی نظر آئے گا, یہ عملی طور پر کہیں چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, سرکاری میں, پرائیویٹ میں, اس صحت کارڈ کے ثمرات. اگر سرکاری ہسپتال میں لگانے شوگر کے مریض کو دینے کے لیے آپ کے پاس انسولین موجود نہیں ہے, آپ کے پاکستان میں پیناڈول شارٹ ہو جاتی ہے, آپ اس صحت کارڈ کو استعمال کہاں کریں گے؟ وہ اس سے کیا کروائے گا؟ الٹیمیٹلی یہ صحت کارڈ بھی جو ہے یہ صرف ایک تشہیری مہم ہے. اس کے علاوہ اس کی اگر آؤٹ پٹ ہوتی تو پاکستان کی عوام روتی, ان کو تو چھلانگیں لگانی چاہیے کہ ہمیں صحت کارڈ بھی مل گیا. آپ دیکھ لیں کہ ان کی نالائکی دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے اس میں صرف 1000 روپیہ, وہ بھی پتہ نہیں ہے کسی کو ملنا ہے کسی کو نہیں ملنا. اب ایک بیچارہ بندہ تھوڑا سا گھی خریدنا چاہتا ہے, اس کو یاد ہوگا کہ 1000 روپیہ تو میں نے کون سا میسج دکھانا ہے, کون سا کیا کرنا ہے. اس 1000 روپے کی بھی انہوں نے ہر موبائل ٹون پر تشہیری مہم چلائی ہے. باقاعدہ کالز آئی ہیں پچھلے دنوں میرے موبائل پہ بھی کال آئی, میں نے فون کال ریسیو نہیں کر سکا, کال بیک کیا تو آگے سے یہی ریکارڈڈ ٹیپ چل رہی تھی اس کی صحت کارڈ کی اور دوسرے احساس پروگرام کی. دیکھیں میری گزارش ہے, میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں. اگر آپ نے لوگوں کے لیے بجلی سستی کر دی ہے تو بتائیں, اگر آپ نے لوگوں کے لیے آٹا اور چینی سستا کر دیا ہے تو بتائیں, اگر آپ نے لوگوں کو ادویات سستی دے دی ہے تو بتائیں. آپ مطلب ہے کہ ایک مجسمہ ہے کرپشن, مجسمہ ایک کرپشن ہے آپ کی حکومت. مطلب میں ذاتی طور پہ تو قریش صاحب کو نہیں کہہ رہا, لیکن میں بائی اللہ ان کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں. جو لوٹ مار آپ نے اس پاکستان میں کی ہے, مطلب آپ اندازہ کریں کہ کرونا کا جو فنڈ باہر کے ممالک پر آیا تھا اس کے بھی اربوں روپے کھا گئے. اور آپ کو پتہ ہے KPK کا سکینڈل آ گیا, آپ کو پتہ ہے ایک نیا سکینڈل LNG کا آ گیا جو انہوں نے ایران سے لی ہے اور پیسے وہ لے لیے پتہ نہیں قطر کے یا کس کے, وہ ایک الگ سکینڈل ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے کسی ادارے کا جو ہاتھ ہے, چونکہ ہر ادارہ جو ہے اس وقت مقتدر حلقوں کی زیر حراست ہے اور اس وجہ سے ان کی گردن تک کوئی ہاتھ پہنچ نہیں پا رہا, لہذا یہ دن رات لوٹنے پہ مجبور ہے. لوگ جو ہے ویسے میں نے وقفے پہ جانا ہے, لیکن علی گور بلوچ صاحب یہ مقتدر حلقوں کے آگے آپ بھی اپنی کلائیاں پیش نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حراست میں لے لیجئے؟ دیکھیں ہم اپنی کلائیاں پیش کرتے ہیں, ہم اس بات کی کلائیاں پیش کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے حال پہ رحم کرے, پاکستان میں فیئر الیکشن ہونے دے, لیول پلینگ فیلڈ دے. ہم اپنی کلائیاں پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں. اگر ایک بندے نے آپ کے کسی سسٹم کو مفلوج کیا ہوا ہے, آپ کے کسی سسٹم کو حراست میں رکھا ہوا ہے, تو پھر آپ اسی بندے کو مخاطب کریں گے نا کہ بھائی یہ جانے دیں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح. علی گور بلوچ صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے. اگر ہمارا علی ممتاز یہ کہنا کہ بھائی آپ پاکستان کے حالات پر رحم کریں, پاکستان کے عوام پر رحم کریں, پاکستان پر اپنا ناجائز قبضہ, پاکستان کی سیاست اور جمہوریت پر جو ہے جو مسلط کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں, پاکستان کی ترقی ہونے دیں, پاکستان میں مطلب ترقیاتی پروجیکٹ چلنے دیں, پاکستان کی غربت کی ریشوں میں کمی آنے دیں. اگر یہ ہماری کسی ڈیل کا حصہ ہے تو یہ ڈیل تو ہمیں ایک وقفہ لینا جی علی گور بلوچ صاحب, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ صدارتی نظام کی بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آف دا بریک. جی شہادت اوان صاحب, سر صدارتی نظام آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں جی آ جائے, ایک سال کے لیے آ جائے, جو معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو اگر کسی طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ہو جائے اور پھر ایک سال کے بعد انتخابات ہو جائیں؟ سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا سر,
اس کی ایک یہ قابلیت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ قطعی طور پہ غیر آئینی، غیر قانونی اور اللاجیکل ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا قانون ہے جس کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان دوستوں نے اوتھ لیا ہوا ہے؟ کیا اس میں کوئی صدارتی نظام جو ہے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ صدر زرداری صاحب نے جو ایوان صدر کے اختیارات تھے وہ بھی پارلیمان کو جو ہے انہوں نے تفویض کر دیے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب 1973 کا یونینیمس کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ایبروگیٹ ہو، ایبینس میں جائے، تا وقت کے کہ کون سا طریقہ کار ہے اور کس قانون کے تحت جو ہے صدارتی نظام آئے گا؟ پہلے تو بھائی اللاجیکل، غیر قانونی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیوانے کسی کا خواب ہے، ادروائز اس کا حقیقت سے کہیں دور دور جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ندیم قریشی صاحب، یہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا. شہادت اوان صاحب نے کہہ دیا ہے یہ جو صدارتی نظام کا آپ کا خواب ہے نا، جس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ 10 سال ہمارے پورے ہو جائیں، دیوانے کا خواب، تو یہ پورا نہیں ہوگا. دیکھیں شہادت اوان صاحب بڑے نفیس، بڑے حلیم و طبع شخص ہیں. میں ویسے بھی خود مزاج نرم آدمی ہے تو مجھے نرم لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب سے میری رہتی ہے 107 151، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی ہمارا کوئی خواب نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پر، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پر اعتبار کرتی ہے اور ہمیں یقین ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈفرینٹ ڈبیٹس اب پورے معاشرے میں چلتی ہیں، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ آپ صدارتی نظام کے حق میں ہیں، آپ صدارتی نظام کے حق؟ لیکن میں سمجھتا ہوں پارلیمانی نظام جمہوریت بہتر ہے پاکستان کے لیے. میری ذاتی رائے یہ ہے. اب یہ ڈبیٹ کو گورنمنٹ سائڈ سے شروع نہیں ہوئی. آپ کے مختلف انٹلیکچوئل، مختلف ٹی وی اینکر نہیں، اگر عمران خان صاحب صدر بن جائیں تو کیا اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں ڈیموکریسی جو ہے نا اس میں اکثریت کی رائے کی امپورٹنس ہوتی ہے. وہ نظام جمہوریت، پارلیمانی نظام جمہوریت ہو یا پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہو، لیکن ہم نے ایک چیز میں بڑے واضح بتا دوں، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی، نہ آفیشل. میں رکن اسمبلی ہوں، مجھے کسی سائڈ سے کوئی حکم یا کوئی تجویز یا کوئی رائے ایسی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی ذہن سازی کریں لوگوں. لیکن اگر عمران خان صاحب صدر بن جائیں تو آپ کو کوئی اس پر اعتراض ہے؟ ندیم قریشی کی حد تک کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں کیوں؟ مجھے دیکھیں عمران خان میرے لیڈر ہیں. میں نے عمران خان کے ساتھ 10-12 سال اپنی زندگی کے بہترین عمران خان کو کے ساتھ جدوجہد کی ہے. میں نے ہر اس سٹرگل کا حصہ بنا ہوں جو اس ملک میں اسٹیٹس کو کے خلاف. تو آپ عمران خان صاحب صدر بن جائیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اب آپ علوی صاحب کہاں جائیں گے سر؟ علوی صاحب کہاں جائیں گے؟ علوی صاحب اپنا کلینک چلائیں گے؟ نہیں سر، دیکھیں آپ جو ہے نا، آپ دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ آپ دیکھا قریشی صاحب آپ نے اوتھ کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے منہ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس جو ہے تبدیلی آ رہی ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے اور کوئی اور آدمی جو ہے ان کی جگہ سنبھال لے گا. تو دیکھیں قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے تو بالکل آپ نے آج جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حلف کی جو زبردست پاسداری کر رہے ہیں، لیکن اس بات پہ آپ ان کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہونے والے ہیں. یہ تو علوی صاحب کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہو جائے گا. خطرے کی گھنٹی. اور ندیم قریشی صاحب ابھی وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا کہ جی ڈسکنیکٹ ہے پی ایم ایل این کا اپنے ورکر سے، تو آپ کی پارٹی کی بھی ایک ورکر ہے، آپ نے اپنے 10 سال بتائے، 20 سال سے احمد جواد صاحب آپ کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور دل سے محنت کی ہے. آپ نے ان کو شو کاز نوٹس بھیج دیا ایک دو باتیں کرنے پر. اپنا دیکھیں جمہوریت ہے تو جمہوریت میں تو پھر اپنا اظہار خیال کی اجازت ہوتی ہے، چھوٹ ہوتی ہے، دل سے بات کہی جا سکتی ہے. کوئی عمرانہ دور تھوڑی ہے کہ جہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کو اسی وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا جائے گا یا شو کاز نوٹس بھیج دیا جائے گا. تو آپ کا اپنی پارٹی کے ورکر سے بھی ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں علی صاحب میری بات کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. نظام قدرت بھی ہے اور ادارے، ملک، فرد، گھر، ان سب کا بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی اور ہوگی. ہم بہت ساری باتوں پر ببانگ دول احتجاج بھی کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں. آپ پرائم منسٹر ایک ایسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جس کا میں بھی حصہ ہوں، وہاں ہر شخص اپنی رائے دیتا ہے
اور یہ جو ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح جو پارٹیاں چلائی جاتی ہیں ان کو اور ہمارا کلچر سیم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چودھری مثال اس کی مثال ہے، منظور نہیں، لیکن آپ نے احمد جواد صاحب کو پارٹی سے فارغ کر دیا، ان کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ احمد جواد صاحب کو یا مجھے یا کسی بھی شخص کو جو پارٹی کا کی نمائندگی رکھتا ہے، پارٹی کا اس نے اوت دیا، وہ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر جھوٹے الزامات سے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے؟ کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ آج چودھری مثال صاحب کیوں دور بیٹھے ہیں اپنی جماعت سے؟ میں یہ نام نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، ظاہر ہے پارٹی کے ڈسپلن ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں تو لوگ بڑی کھلی رائے دیتے ہیں۔ ہم عثمان گزار صاحب کو ہر وہ چیز جو پبلک میں ہو رہی ہوتی ہے، ابھی ملتان آئے تھے عمران خان صاحب، تو میں نے 12 منٹ ان کے سامنے گفتگو کی بطور رکن اسمبلی۔ آپ پوچھیں لوگوں سے، 1 منٹ شہباز شریف صاحب کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ چلیں ابھی اس کا تو علی گوہر بلوچ صاحب جواب دیں گے، لیکن علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا ویژولائز کیجئے، ندیم قریشی صاحب ذرا ویژولائز کیجئے کہ ملک میں جو موجودہ مسائل ہیں مہنگائی کے اور اس کے علاوہ اور بھی جو پوائنٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں، جو ایشوز ہیں آن گراؤنڈ، عمران خان صاحب ذرا ویژولائز کریں کہ عمران خان صاحب صدر ہیں اور ان کے ساتھ ایکسپرٹس چنے ہوئے لگا دیے جاتے ہیں اور ملک کے جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف معاملات چل پڑتے ہیں، تو کیا یہ ون ون سچویشن نہیں ہے؟ ذرا ویژولائز کریں، ذرا عمران خان صاحب کو ایک بطور صدر ویژولائز کریں۔ اچھا مجھے لگتا ہے آج لاہور کے نا یہ جو بڑا فوگی موسم ہوا ہوا ہے، اور نوجوانی میں اس کو رومانٹک موسم کیا کہا کرتے تھے، اس کے بڑے اثرات مرتب ہے۔ آپ کا کوئی ڈنر طے ہے کہیں پر جو آج آپ ساری آنے والی چیزوں کی پروڈکشن کر رہے ہیں؟ آپ اور میں تو ایک پل کا بھی نہیں اندازہ کر سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دی، ایک ڈیبیٹ ہے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ڈفرینٹ انٹلیکچوئل اس سے ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ چلے میں علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف چلتا ہوں، لیکن یہ نہ ہونا کہ آج کل جو فوگ ہے وہ لاہور میں کم، ملتان کی طرف بہت فوگ پارٹی ہوتی ہے، آپ کے ہاں کی موٹر وے زیادہ دیر تک بند رہتی ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب کلوزنگ کامنٹ سر۔ دیکھیں آپ کی مہربانی، آپ نے آخر میں آگے کوئی تھوڑا سا میرا خیال آپ نے کیا، بڑی مہربانی علی ممتاز۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو خیر مطلب ہے کہ اس ڈیبیٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں کس صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں؟ اس صدارتی نظام کی جس کے ذریعے پرویز مشرف صاحب بھی 9 سال برسر اقتدار رہے، ایز صدر رہے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے۔ اس پاکستان میں ایوب خان بھی صدر رہے اور سارے اختیار ان کے پاس تھے۔ اس نظام میں اس سے پہلے یحییٰ خان کے بھی کچھ سال آتے ہیں تھوڑے سے، وہ بھی مطلب ہے کہ صدر رہے۔ اس ملک میں تو 40-45 سال 72 سالوں میں سے صدارتی نظام ہی ہے، اور آج کل بھی صدارتی نظام ہی چل رہا ہے نا۔ جب آپ کے خلاف آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، آپ کو ہر جگہ سے ووٹ چرا کے دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ندیم قریشی صاحب نے سپورٹ نہیں کیا ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ صدارتی نظام کے حق میں وہ بات کریں، لیکن ایک جملہ بھی انہوں نے صدارتی نظام کے حق میں نہیں کہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آواز چل رہی ہے، یہ آواز انہی جگہوں سے چل رہی ہے جو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو سوبٹاج کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے سیاسی نظام کو سوبٹاج کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں مارشل لاز لگائے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں انتشار پھیلائے، یہ انہی حلقوں سے یہ اس قسم کی آوازیں چلتی ہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں تو کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر تو پاکستان میں کئی سالوں سے صدارتی نظام ہی چل رہا ہے۔ آپ جمہوریت کو کہاں دے رہے ہیں؟ کبھی آئی ٹی ایس سسٹم آ جاتا ہے، کبھی ای وی ایم مشینوں کو لے کر آ دیا جاتا ہے، کبھی 30 سیکنڈ ذرا یہ بتا دیں جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی تھی ندیم قریشی صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کے آگے تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہباز شریف صاحب کے آگے اور نواز شریف صاحب کے آگے پوری پارٹی کے ایک ایک کارکن کی بات سنتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں۔ ابھی وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہے، ہم ہر بندے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کھل کر بات کرے، اور کئی دفعہ پارٹی میں مختلف رائے آتی ہیں، لیکن فیصلہ تو پھر اکثریتی ہوتا ہے نا، کہ جو اکثریت رائے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علی گوہر بلوچ صاحب ایسی پروگرام کوئی کو بات نہیں۔ آج تک مجھے بتائیں تمام ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ متحد ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی یہ آج تک اتنی کوشش ایک ایم این اے بھی نہیں توڑ سکے۔ کس قسم کا 2-4 لوٹے وہ بنائے کام کر کے اتنی مشکلات، مقدمات، جھوٹے مقدمات، لالچ ہر طرح کے دیے گئے، یہ مسلم لیگ نون کو نہیں توڑ سکے۔ یہی تو ہماری کامیابی کا راز ہے۔ آج بھی عوام کا ووٹ ہمارے ساتھ ہے اور نواز شریف کے ساتھ ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ندیم قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ شہادت اوان صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔